حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار شعبان کے آخری دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پہلے تو رمضان المبارک کی عظمت و برکت بیان کی، پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور رات کا قیام نفل قرار دیا۔ پھر آپ نے ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض ادا کرنے کے برابر قرار دیا۔ اسی خطاب میں آپ نے ماہ رمضان کو صبر کرنے اور ایک دوسرے کی غم خواری کا مہینہ فرمایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکان کو غلاموں کے لیے تخفیف و سہولت پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے متعلق فرمایا کہ جو اپنے غلاموں پر تخفیف کرے گا اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فرمائی گئی مذکورہ نصیحتوں کی روشنی میں ملازمین و مالکان کے لیے چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی کمزور ہو یا نوکر ہو یا مزدور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عملی جوش اور ایمانی حرارت کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سچا مومن نہ کاہل ہوتا ہے اور نہ ہی سست، بلکہ وہ رمضان میں روحانی اور جسمانی طور پر غیر رمضان سے زیادہ چاق و چوبند ہوتا ہے۔ مومن نہ تو روزہ اور نماز وغیرہ عبادات کو اپنے دنیاوی معاملات کے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے اور نہ ہی معاشی بھاگ دوڑ کی وجہ سے عبادات کو نظر انداز کرتا ہے، لہذا وہ کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود بھی اس وجہ سے روزوں کا پابند رہتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو صبر کرنے کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ بتایا ہے۔ کمزور یا مزدور ہونے کی وجہ سے اگرچہ روزہ میرے لیے دشوار ہے مگر اس کا اجر بھی تو زیادہ ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک میں بالعموم سبھی کے لیے اور بالخصوص مالکان کے لیے یہ ہدایت موجود ہے کہ ماہ رمضان غم خواری کا بھی مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے ہی غم خواری کی ایک بہت ہی زبردست صورت اس حدیث میں موجود ہے کہ مالکان اپنے غلاموں پر تخفیف کریں۔ فی زمانہ اگرچہ غلام نہیں ہیں مگر مزدور، کاریگر، ڈرائیور، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین وغیرہ متعدد ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کسی نہ کسی مالک، افسر اور سربراہ کے تحت رہ کر ان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ماتحت لوگ سردی، گرمی، خزاں، بہار، خوشی، غمی، صحت و بیماری، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی کام کاج کی مشقت جھیلنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا واقعی کوئی سمجھتا ہے کہ ان بیچاروں کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور یہ آرام نہیں کرنا چاہتے؟ ہرگز نہیں، یہ بیچارے تھکتے بھی ہیں اور سہولت بھی چاہتے ہیں، مگر ان کی گھریلو اور معاشی ضرورتیں انہیں دشواریاں سہنے پر مجبور رکھتی ہیں۔ خاص صحت یاب ہوں یا بیمار ہوں، عام دنوں میں بغیر روزے کے ہوں یا رمضان میں روزے سے ہوں، مالکان و سربراہان اور افسران کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور انسانیت کے ناطے عام دنوں میں بھی ان کا احساس کریں، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں تو ان پر خصوصی نوازشات کریں، نرمی برتیں، ماہ غم خواری میں ان کے ساتھ غم خواری کریں، خود بھی روزے کے پابند رہیں، ان بیچاروں کے روزے کا بھی لحاظ رکھیں، کام میں یا کام کی نوعیت میں یا پھر کام کے مجموعی وقت و دورانیے میں کمی کر کے ان کی دعائیں بھی لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں تخفیف کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی اور مغفرت کی جو بشارت دی ہے اس کے بھی حقدار بن جائیں، اور خود کو اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بنا لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمام مخلوق اللہ پاک کی عیال ہیں، اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی عیال کو زیادہ فائدہ دیں۔ ماں باپ اپنے بیٹوں سے، شوہر اپنی بیوی سے، اور گھر کے افراد اپنی ماں اور بہنوں سے کام کاج کروانے اور مختلف خدمات لینے کے معاملے میں بھی جہاں تک ممکن ہو ان باتوں کا لحاظ رکھیں اور کام میں کمی کریں۔ اللہ پاک ہم کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ملازمین و ماتحتوں کو آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔